اسلام میں اثار اور قربانی کی تعلیم۔ ہم جب مل کر رہتے ہیں تو ہمیں کئی مرتبہ دوسروں کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے۔ جنگ یرموک کا مشہور واقعہ ہے کہ 3 صحابہ کا آخری وقت ہے۔ ان میں سے ایک پیاس کی شدت سے پکارتا ہے، العطش العطش، ان کا چازاد بھائی پانی لے کر جاتا ہے۔ یہی الفاظ دوسرے صحابی سے سنتے ہیں تو اپنا منہ بند کر لیتے چازاد ہیں۔ اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کے پاس جاؤ۔ وہاں پانی لے جاتے ہیں تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے تیسرے کے پاس جاؤ۔ وہ تیسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، اور واپس دوسرے صحابی کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، اور واپس پہلے صحابی کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسری مثال ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق بن خطاب کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی نے زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی۔ جب خریدنے والے نے ہل چلائے تو زمین میں سے کچھ خزانہ نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں خریدا تھا، لہذا خزانہ اسی کا ہے جس نے زمین فروخت کی ہے۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا، بھائی، یہ آپ کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اب واپس لے لیں۔ آگے سے اس بیچنے والے نے جواب دیا کہ بھائی، جب میں نے اپنی زمین بیچ دی، اب زمین سے جو بھی فائدہ ہو وہ آپ کا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی قیمت ادا نہیں کی تھی، لہٰذا یہ خزانہ آپ کا ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب ہر چیز آپ کی ہے۔ دونوں میں بحث چلتی رہی۔ مشورہ یہ ہوا کہ عدالت میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانہ میں 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان یہ پہلا مقدمہ تھا جو عدالت میں پیش ہوا، اور وہ مقدمہ بھی ایسا کہ ایک فریق کہتا ہے یہ آپ کا حق ہے، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آج عدالتوں میں مقدمے آتے ہیں، ایک فریق کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور دوسرا فریق کہتا ہے نہیں الف، یہ میرا حق ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں اپنے حق کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہاروں گا، دوسرا بھی کہتا ہے کہ میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ جب اس نیت سے وہاں جاتے ہیں تو آج کی عدالتوں سے دشمنیاں ملتی ہے۔ جہاں عدالت دیکھو سمجھ لو وہاں دشمنی موجود ہے، جہاں دشمنیاں ہوں وہاں عدالتیں ہوں گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں طرف دشمنیاں ہیں، اس لیے جائز و ناجائز حقوق کے لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور وہ میرا حق ہے۔ لیکن حضرت عمر کی عدالت میں کیا جھگڑا آ رہا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ میرا حق نہیں بلکہ میرے بھائی کا حق ہے۔ اب جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ بھی حیران کہ کس سے کہا جائے کہ اس کا حق ہے۔ اللہ نے ان حضرات کو سمجھ بھی بڑی دی تھی۔ دونوں طرف سے مقدمہ سن لینے کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میری اولاد ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میری بھی اولاد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور یہ خزانہ اس بیٹی کے جہیز میں دے دیں۔ پہلے وقتوں میں مسلمانوں کے جھگڑے ایسے ہوتے تھے۔ اسلام میں مساوات کی تعلیم۔ اسلام مساوات عامہ کا حامی ودائی ہے۔ ایک نو مسلم کہتا ہے، دین اسلام کے جس پہلو نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مساوات کی تعلیم ہے۔ حلقہ اسلام میں بلا امتیاز سب مسلمان برابر ہیں، فضیلت ہے تو صرف نیکی پارسائی اور تقوی پرہیزگاری کی۔ مساجد میں حاکم و محکوم، گورے کالے، امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں عیسائیوں کی مانند گوروں اور کالوں کے گرجے الگ الگ نہیں ہوتے۔ امیر لوگ عبادت کے وقت کرسیوں پر نہیں بیٹھتے، نہ غریب اور نہ خواندہ لوگ فرش پر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہاں تمام کی حیثیت برابر اور یکساں ہے۔ اسلام مساوات اور احترام انسانیت کا مذہب ہے، اور جس دین میں مساوات ہے وہی دین حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اور موامہ اندے اللہ القے عوام، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اسلام نے مساوات قائم کر کے تمام تفریقوں کو مٹا دیا اور فضیلت و برتری معیار تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا۔ اسلامی شریعت میں انسانی قوانین کو ہر حال و مستقبل کے لحاظ سے برتری حاصل ہے۔ امریکہ نے واشنگٹن میں سپریم کورٹ کی مرکزی عمارت بنائی تو اس کے لاؤنچ میں نبی کریم کے بعض فرمودات، اقوال کو آرٹس کیلیگرافی کے انداز میں لکھوایا۔ اسلامی قوانین میں امیر و غریب کے لیے یکساں اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نفر تم کب آتی ہے؟ سورت انفال آیت 63۔ ترجمہ:
اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سونے کو پیتل نہیں، سونے کو سونا ہی سمجھیں، یعنی اسلام کو سونا سمجھیں۔ آپ کے پاس دنیا کی تعلیم موجود ہے، آپ میں مچور لوگ ہیں۔ اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں اسلام سونا ہے۔ کفر اپنی طاقت اور میڈیا کی بنیاد پر اسلام کو پیتل ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کم از کم ہم اسلام کی ویلیو تو سمجھیں۔ اگر اسلام کی اہمیت ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر انسان دین سے بیزار ہو جاتا ہے، اور یہ بیزاری دونوں جہانوں کی تباہی کا ذریعہ ہے۔